پارہ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ان قریب احمق لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے موڑ دیا ہے جس پر یہ پہلے قائم تھے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب خدا کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ مختصر تفسیر۔ صدر اسلام میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے تھے، جو روز اول سے یہودیوں کا قبلہ تھا، اور یہودی ان پر طنز کرتے تھے کہ انہیں کوئی قبلہ بھی نصیب نہیں ہے، لیکن مصلحت الہی یہی تھی کہ مشرکین کے مقابلے میں یہودیوں کو خوش رکھا جائے۔ اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینے میں اسلام قدر مستحکم ہو گیا، تو ایک دن نماز ظہر کی 2 رکعت کے بعد حکم الہی نازل ہوا کہ باقی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مکمل کی جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کر دیا، جس کی بنا پر بہت سے مسلمان حیرت میں پڑ کر رہ گئے۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ پہلے سے یہودیوں کے قبلے کو کیوں اختیار کیا گیا تھا، اور روز اول ہی سے کعبے کو قبلہ کیوں نہیں بنایا گیا تھا۔ رب العالمین نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ ہم اس طرح تمہارا ایمان آزمانا چاہتے تھے کہ ہمارے حکم پر ایمان لاتے ہو یا اپنی پسند پر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور تحویل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اعمال کے گواہ رہے۔ اور ہم نے پہلے قبلے کو صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پچھلے پاؤں پلٹ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ قبلہ ان لوگوں کے علاوہ سب پر گرا ہے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، اور خدا ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، وہ بندوں کے حال پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مختصر تفسیر۔ امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت وسط قرار دیا گیا ہے کہ اس امت میں وہ افراد بھی پائے جاتے ہیں جنہیں امت کے اعمال کا گواہ بنایا گیا ہے، ورنہ ساری امت معمولی مقدمات میں بھی گواہ بننے کے لائق نہیں ہے، تو سارے عالم انسانیت کی گواہ کس طرح بن جائے گی؟ چند افراد کی وجہ سے امت کا امت وسط ہونا اسی طرح صحیح ہے جس طرح چند انبیاء کی وجہ سے بنی اسرائیل کو عالمین سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اے رسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی جہت کی طرف موڑ دیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے۔ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہی برحق ہے اور اللہ ان لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ مختصر تفسیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس ناپسند نہیں تھا اور نہ نبی خدا حکم خدا سے ناراض ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے طعنوں سے رنجیدہ تھے اور رب العالمین نے اس رنج کو بھی برداشت نہ کیا اور قبلہ تبدیل کر کے اپنے محبوب کی خوشی کا سامان فراہم کر دیا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل کتاب کے پاس تمام آیتیں بھی پیش کر دیں کہ یہ آپ کے قبلے کو مان لیں تو ہرگز نہ مانیں گے اور آپ بھی ان کے قبلے کو نہ مانیں گے، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، اور علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ ان کے خواہشات کا اتباع کر لیں گے تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ مختصر تفسیر۔ جو لوگ اس قدر متعصب ہیں کہ حقائق کو دیکھنے کے بعد بھی قبلے کو تبدیل نہیں کر سکتے، ان سے مذہب کی تبدیلی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول کو بھی اپنی اولاد ہی کی طرح پہچانتے ہیں، بس ان کا ایک گروہ ہے جو حق کو دیدہ و دانستہ چھپا رہا ہے۔ مختصر تفسیر۔ آیات کریمہ نے اس امر کی وضاحت کر دی ہے کہ یہودیوں پر کوئی بات پوشیدہ نہیں تھی اور وہ حقائق کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہی یہودیت ان مسلمانوں کے مزاج میں داخل ہو گئی تھی جو میدان غدیر میں ولایت علی علیہ السلام کا منظر دیکھ رہے تھے اور پھر بھی انکار کرنے پر آمادہ تھے۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ اے رسول، یہ حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شک و شبہ کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ معین ہے اور وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ اب تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو اور تم سب جہاں بھی رہو گے خدا ایک دن سب کو جمع کرے گا کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ مختصر تفسیر۔ اس آیت میں ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور رجعت کی طرف بھی اشارہ ہے۔
جب خدا تمام قوموں کو ایک منزل پر اکٹھا کر دے گا۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے باہر نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی سمت ہی رکھیں کہ یہی پروردگار کی طرف سے حق ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھیں، اور پھر تم سب جہاں رہو تم سب بھی اپنا رخ ادھر ہی رکھو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، تو ان کا خوف نہ کرو بلکہ اللہ سے ڈرو کہ ہم تم پر اپنی نعمت تمام کر دینا چاہتے ہیں کہ شاید تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ مختصر تفسیر۔ تحویل قبلہ کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اس طرح یہودیوں کا وہ استدلال بھی ختم ہو گیا کہ مسلمان ہمارے ہی قبلے کا اتباع کر رہے ہیں، اور یہ دلیل ہے کہ ہمارا مذہب برحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی مذہب خدائی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ بے شک بیت المقدس ایک قبلہ ہے، لیکن جس خدا نے اسے قبلہ بنایا ہے اس کو تبدیل کرنے کا بھی حق ہے۔ اب اگر یہودیوں کا ایمان خدا پر ہے تو جس طرح پہلے حکم خدا کو تسلیم کیا تھا اسی طرح دوسرے حکم خدا کو بھی تسلیم کر لیں۔ نعمت کی آخری منزل یہ ہے کہ انسان جنت الفردوس میں داخل ہو جائے، اور یہ بات حکم خدا کی اطاعت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، کسی اور خانہ ساز و وسیلے سے نہیں۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک و پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ سب کچھ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اب تم ہم کو یاد کرو تاکہ ہم تمہیں یاد رکھیں، اور ہمارا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ مختصر تفسیر۔ ذکر خدا سے پہلے احکام شریعت کی تعلیم کا حوالہ دیا گیا ہے تاکہ ذکر کا ذریعہ احکام الہی کی تعلیم کو بنایا جائے اور خود ساختہ طریقوں سے خدا کو یاد نہ کیا جائے۔ یاد خدا در حقیقت اس کے احکام و قوانین کو یاد رکھنے ہی کا نام ہے، اس کے بغیر یاد خدا کا کوئی معنی نہیں ہے۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔